الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد وآله الصلوات. معزز حاضرین، علماء کرام، سادات اعظام، آپ تمام حضرات کا مدرسہ علوم اسلامی اور بالخصوص آج کے ہمارے مہمان خصوصی شاعر ادب مداح اہل بیت جناب سید ظفر صاحب کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہے کہ آپ حضرات نے ہماری آواز پر وضاحت کرتے کہا اور آپ حضرات نے تشریف لائے. انشاءاللہ پروردگار اعلیٰ آپ تمام مومنین علماء کرام سادات اعظام کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تمکین اس بابرکت محفل کا آغاز کرانے جا رہا ہوں. تو اس بابرکت محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام مجید سے ہوا چاہتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں قاری طالب علم بشارت علی ذاکری صاحب سے کہ آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں. ان کے استقبال کے لیے مل کر آواز بلند تر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم.
یہ جو ماہ ہے انتہائی مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، یکم ربیع الاول ہے، اور اس مہینے میں خاتم الانبیاء اشرف المخلوقات قدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بھی مہینہ ہے، اور ان کی آمد کا اور مبعوث رسالت ہونے کا مقصد ہی قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس رسول کو میں نے بھیجا ہے تو ان کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور تزکیہ نفس یعنی تربیت کرنا یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، سادات اعظام تشریف فرما ہے، وہ تو بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے مہمان عزیز کی خدمت میں مختصر تعارف کے طور پر عرض کروں کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کے تعلیمی مدارس اور مراکز تو ماشاءاللہ سے دنیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مرکز جس کی کمی محسوس کی ہم نے وہ تربیتی خصوصاً اولاد اور خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، جن کے حوالے سے تو 10-12 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ کم از کم 5 سے 6 سال سے لے کر 15 سال تک وہ تمام باتیں اور وہ تمام جو اہم جو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور احادیث کے اعتبار سے جو بچوں کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے احادیث معصومین علیہم السلام کی روشنی میں ان کو سکھائیں، اور احادیث معصومین ہی سکھائیں، کیونکہ احادیث کے ذریعے بچہ جو سمجھتا ہے یا جو سامعین سمجھتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہے باقی عام لوگوں کی باتوں سے یا شاعر یا خطیب کی خطابت سے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ہمارے بچے آئیں گے یہاں پر جو کہ مختلف موضوعات پر احادیث معصومین علیہم السلام انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں واجبات الصبی الفردیہ، یہ ایک عنوان ہے، یعنی بچے کی انفرادی ذمہ داریاں، کیونکہ بچے کے اسلام نے مختلف ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ احادیث سے ہمارے بچے سنائیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں طالب علم روح اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائیں اور واجبات الصبی الفردیہ احادیث معصومین علیہم السلام کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حديثنا في واجبات الصبي الفردية، ومن واجبات الصبي الفردية النظافة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا
قبل الطعام وبعده. الإمام علي عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر ويجل البصر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم ويصحح البصر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام وآخر القوم بعد الطعام. ومن واجبات الصبي الفردية السواك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استاكوا وتنظفوا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالسواك ونعم الشيخ السواك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: نظفوا لسانكم من الطعام واستاكوا ولا تدخلوا علي كفرا كفرا. ومن واجبات الصبي الفردية قص الأظافير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقليم الأطفال يمنع الداء الأعظم ويدر الرزق. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: قصوا أظافيركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: قصوا أظافيركم وادفنوا غلاماتكم ونقوا براجمكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على کہ بچوں کی ذمہ داریاں والدین کے حوالے سے یعنی حقوق والدین یہ بھی آج کل کے دور میں ضروری ہے کہ بچے بچپن سے ہی سمجھیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے. اور امام علی تو واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اکبر فریضہ یعنی سب سے بڑا فریضہ حقوق والدین ہے. تو حقوق والدین کے حوالے سے یہاں پر احادیث معصومین علیہ السلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم ابرار اسماعیل شاکری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور احادیث معصومین علیہ السلام کے روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القادرون ولا يحصي نعماءه العافون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غمص الفطر. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطال خلائق بقدرته ونشر فلاح برحمته وودد بالصخور ويدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد فمن كلام الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
والدین کے لیے ایک معین ملا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اللهم اجعلنی اہمہما عیبۃ السلطان العصوم، پروردگارا میرے دل میں والدین کی ایسی ہیبت پیدا کر دے جیسی غالب بادشاہ کی ہوتی ہے، وَأَبَرُّهُمَا بِالرَّحِيمِ الرَّؤُوفِ، اور ان کے ساتھ نرم دل ماں جیسا سلوک کروں، وَاجْعَلْ طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَبِرِّي بِهِمَا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دے، فَقَرَّ لِعَيْنَيَّ مِنْ رَحْمَةِ الْوَسْنَانِ، میری آنکھوں کے لیے دل سے زیادہ شیرین، وَأَسْدَدَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الْقُرْآنِ، اور سوزش جگر کے لیے شربت سے زیادہ ٹھنڈا قرار دے، حَتَّى أُوشِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا، تاکہ میں اپنی خواہشات پر ان کی خواہشات کو ترجیح دوں۔ صلوا علی محمد وآل محمد۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ آتا ہے واجبات الصبی امام معلمی، یعنی اپنے معلم اور ٹیچر اور اساتذہ کے جو حقوق ہیں وہ بچے کے اوپر کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ احادیث معصومین بیان کریں گے، کیونکہ یہ بھی جو ہے اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ بچے کو بچپن سے ہی اس ذمہ داری کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے اور عملاً کر کے بھی دکھانا چاہیے۔ جب بڑے انشاءاللہ کریں گے تو بچے خود بخود جو ہے ہمیں دیکھ کر، بڑوں کو دیکھ کر استاد کا احترام کریں گے اور ان کے حقوق کو بجا لائیں گے۔ تو واجبات الصبی امام معلمی بیان کرنے کے لیے احادیث کی روشنی میں دعوت دوں گا جناب طالب علم تنویر صادقی صاحب کو کہ آپ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں اور واجبات الصبی امام معلمی بیان فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ وبعد، ہماری گفتگو معلم یعنی استاد کی عظمت و احترام اور ان کے حقوق کے بارے میں ہے۔ الامام علی علیہ السلام مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اکرم ضیفک، اپنے مہمان کا اکرام کرو، وَإِن كَانَ حَقِيرًا، اگرچہ وہ حقیر شخص ہی کیوں نہ ہو، وَقُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ، اور اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، لِأَبِيكَ وَمُعَلِّمِكَ، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے، وَإِن كُنْتَ أَمِيرًا، اگرچہ تو امیر شخص ہی کیوں نہ ہو۔ وعنہ علیہ السلام، اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں ثلاث لا یستحیا منہن، تین امور کو انجام دیتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ خدمت الرجل ضیفہ، بندے کو اپنے مہمان کی خدمات انجام دیتے ہوئے، وقیامہ عن مجلسہ لأبیہ ومعلمہ، اور اپنے جگہ سے کھڑے ہونے میں اپنے باپ اور استاد کے لیے، وَإِن كُنْتَ أَمِيرًا، اگرچہ تو امیر شخص ہی کیوں نہ ہو۔ وَطَلَبُ الْحَقِّ وَإِن قَلَّ، اور اپنے حق کو طلب کرنے میں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو شرمانا نہیں چاہیے۔ الامام زین العابدین علیہ السلام آقا مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں حق سائسک بالعلم، جس نے تمہارے اندر علم کی بنیاد مضبوط کی ہے اس کا حق التعظیم لہ، ان کا احترام کرنا، والتوقیر المجلس، اور ان کی مجلس کو اہمیت دینا، وحسن الاستماع الیہ، اور ان کو اچھی طرح اور غور سے سننا،
وَأَلَّا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ اور استاد پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. وَلَا تُجِيبَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ اگر کوئی شخص استاد سے کچھ پوچھے جب تک استاد جواب نہ دے تمہارا اپنی طرف سے اس شخص کو جواب نہ دینا. وَلَا تُحَدِّثَ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا اور استاد کی مجلس میں کسی سے باتیں نہ کرنا. وَلَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدًا اور استاد کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا. وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ اگر تمہارے سامنے استاد کی برائی کی جائے تو تم ان کا دفاع کرنا. وَأَن تَسْتُرَ عُيُوبَهُ اور ان کی کمزوریوں کو چھپانا. وَتُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ اور ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا. وَلَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوًّا اور استاد کے دشمن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا. وَلَا تُعَادِيَ لَهُ وَلِيًّا اور استاد کے دوست کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اگر تم اس طرح کرو گے شہیدت لَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ تو فرشتگان الہی تیرے حق میں گواہی دیں گے بِأَنَّكَ قَصَدْتَ کہ تو نے استاد کے پاس جانے کا قصد کیا. وَتَعَلَّمْتَ عِلْمًا اور استاد کا علم حاصل کیا. لِلَّهِ جَلَّ وَعَزَّ اسْمُهُ لَا لِلنَّاسِ استاد کے لیے لوگوں کے لیے نہیں. صلوا علی محمد وآل محمد. تو اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا مرحلہ ہے ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے خصوصاً آج کے دور میں اور یہ حدیث بھی ہے مشہور معروف حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا تو وہ جہالت کی موت مرے گا. تو یقیناً ایک افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے دور میں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور کسی حد تک جانتے بھی ہیں کہ ہماری جو نسل نو ہے جدید نسل ہے نوجوان نسل ہے وہ کس قدر امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہیں. معرفت تو دور کی بات ہے خود امام زمانہ کے بارے میں معلومات کس قدر ہے. احادیث کے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں ائمہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کس قدر معلومات ہے تو اس حوالے سے ہم سب بہتر جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں حالت کس قدر نازک ہے. تو بحیثیت شیعہ بحیثیت چونکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس امام کی معرفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ایک سلسلہ بھی ماشاءاللہ اس مدرسے میں ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی زندگی اور سیرت اور احادیث کے بارے میں یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے پڑھایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی جناب طالب علم حسن عسکری صاحب میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہاں پر کہ تشریف لائیں اور سیرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقا و مولا امام زمانہ کی ذات گرامی وہ ہے جو تمام خوبیوں اور نیک صفات کے حامل ہیں. وہ تمام اچھی صفات جو آپ میں موجود ہیں ان میں سے کچھ کو ائمہ طاہرین نے ذکر فرمایا ہے. امیر المومنین علیہ السلام آپ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَوْسَعَكُمْ كَحْفًا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا وَأَوْصَلَكُمْ رَحْمًا. قائم آل محمد سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اس حدیث میں امام علی علیہ السلام نے آپ کو سب سے زیادہ علم رکھنے والا قرار دیا. حارث ابن مغیرہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ میں سے قائم آل محمد کون ہے, ان کی صفات کیا ہے اور ہم انہیں کیسے پہچانیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بمعرفت الحلال والحرام وبحاجت الناس الیہ ولا يحتاج الى احد. قائم آل محمد وہ ہے جو حلال حرام کی پہچان رکھتا ہو
اور تمام لوگ اس کے محتاج ہوں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں ان العلم بکتاب اللہ عز وجل وسنة نبیہ ينبت فی قلب مہدینا كما ينبت الزرع على احسن نبات فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه السلام عليك يا اہل بیت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة۔ اللہ کی کتاب قرآن اور سنت نبی کا علم ہمارے مہدی کے قلب اطہر میں اس طرح اگے گا جس طرح پھول و سبزے بہترین طریقے سے زمین سے اگاتے ہیں۔ بس تم میں سے جو بھی ان کے دور کو درک کرے اور ان کی زیارت سے مشرف ہو تو کہو اے نبوت اور رحمت کے گھرانے تم پر سلام ہو، اور اے منبع علم و جائے رسالت تم پر سلام ہو۔ آپ کے اندر موجود اوصاف کریمہ میں سے ایک صفت زہد ہے۔ زہد یعنی دنیا کی تمام پست چیزوں سے دوری اختیار کرنا، اور یہ صفت تمام ائمہ طاہرین میں موجود ہے۔ معمر ابن خلاد امام علی ابن موسیٰ رضا سے روایت نقل کرتے ہیں ما لباس القائم الا الغلیظ وما طعامه الا الجشر۔ آپ صرف سخت اور پردار لباس زیب تن کرتے ہیں اور کھانے میں جو کہ روٹی اور سادہ غذا تناول فرماتے ہیں۔ ابو بصیر امام جعفر صادق سے روایت نقل کرتے ہیں ما تستعجلون بخروج القائم فوالله ما لباس القائم الا الغلیظ وما طعامه الا الشعیر الجشر۔ تم لوگ نہیں چاہو گے کہ قائم کا ظہور جلد ہو، خدا کی قسم آپ صرف سخت اور پردار لباس زیب تن کرتے ہیں اور کھانے میں جو کہ روٹی اور سادہ غذا تناول فرماتے ہیں۔ آپ کے اندر موجود صفات میں سے ایک صفت سخاوت ہے۔ سخاوت یعنی اپنے پاس موجود ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ابو سعید خدری رسول اکرم سے روایت نقل کرتے ہیں ان الرجل یجیء الیہ فیقول له یا مہدی اعطنی اعطنی فیحثى له فی ثوبه ما استطاع ان یحملہ۔ کوئی شخص امام مہدی کے پاس آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے کچھ عطا کریے، تو آپ اس کے کپڑے میں اتنا مال ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھے گا۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی اثنا میں ایک شخص 500 دینار لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا مولا یہ میرے اموال کی زکوٰۃ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بل خذها انت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله فإنما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر خفي يستخرج التوراة وسائر الكتب من غار فيحكم بأهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبأهل الزبور بالزبور وبين أهل الفرقان بالفرقان وتجمع إليه جميع أموال الدنيا كلها ما في بطن الأرض وظهرها فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه محارم الله فيعطي شيئا لم يعطيه أحد كان قبله۔ بے شک یہ مال تم اپنے پاس لے جاؤ اور اپنے یتیموں پڑوسیوں مسکینوں اور اپنے مومن بھائیوں میں تقسیم کر دو، اور بے شک ایسا تب ہوگا جب ہمارے قائم قیام فرمائیں گے، وہ اموال کو ہر ایک کے درمیان برابر تقسیم فرمائیں گے اور اللہ کے مخلوق چاہے نیک ہو یا بد ان کے درمیان انصاف فرمائیں گے۔ بے شک آپ کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ایک پوشیدہ عمل کی ہدایت فرمائیں گے۔ آپ اہل تورات کے فیصلے تورات کے مطابق اور زبور کے فیصلے زبور کے مطابق اور اہل فرقان کے فیصلے فرقان کے مطابق اور اہل انجیل کے فیصلے انجیل کے مطابق کریں گے، اور زمین کے اندر یا باہر جتنے بھی مال و دولت ہوں گے وہ سب آپ کے زیر تسلط ہوں گے، اور پھر آپ لوگوں سے فرمائیں گے آ جاؤ جس مال و دولت کی خاطر تم لوگوں نے قتل رحمی کی، زمین پر خون بہایا، محرمات کے مرتکب ہوئے، پھر آپ انہیں اتنا مال و دولت عطا فرمائیں گے جتنا کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ محمد وآل محمد صلوات